وعلى آل الطاهرين واصحاب الراشدين اما بعد عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فی خلق آدم وفی قبض الی آخر الحدیث۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے حیات انبیاء۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاکیزہ گروہ کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حیات جاودانی عطا فرمائی ہے۔ جس طرح شہید زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی حیات کا، ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی پہلے زبان سے کہنے سے منع فرمایا گیا۔ ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو زبان سے نہیں کہتے، سوچ تو سکتے ہیں نا، ذہن میں یہ خیال تو آ سکتا ہے، یہ شائبہ تو پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی گردن اتر گئی ہے، اس کے اعضاء کٹ گئے ہیں، اعضائے رئیسہ اس کے بکھرے پڑے ہیں، اور جو ہے اس کی بوٹیاں بکھری پڑی ہیں، اور سانس بھی نہیں لے رہا، چل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، پھر بھی نہیں سکتا، تو ظاہر آثار حیات ظاہری طور پر اس میں کوئی نظر نہیں آتے، تو چلو زبان سے نہیں کہتے، اللہ کا حکم ہے، ادباً خاموش ہو جاتے ہیں۔ گمان تو پیدا ہو سکتا ہے، ذہن میں خیال تو آ سکتا ہے، مگر اللہ نے سوچوں پر بھی پیرا لگا دیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا تم ان کو مردہ بھی گمان نہ کرو، سوچو بھی نہیں، دماغ میں بھی نہ لے کے آؤ، تخیلات کی وادیوں میں یہ فہم بھی نہ گزرے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے جو شہداء ہیں یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں، یہ انبیاء کے غلام ہیں، اس امت کے تمام شہید رسول اللہ کے غلام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، نوکر ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ امتی جو شہید ہیں، مثال کے طور پر فاروق اعظم شہید ہیں، زندہ ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہیں، زندہ ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ شہید ہیں، زندہ ہیں، امام حسن سری شہادت نصیب ہوئی زہر کی وجہ سے، شہید ہیں، زندہ ہیں، امام حسین شہید کربلا جاری شہادت نصیب ہوئی، زندہ ہیں، باقی فہرست آگے گنتے جائیں جتنے شہید ہیں یہ زندہ ہیں، حضور کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، اور پھر سب حضور کے امتی ہیں۔ تو جو موت امتی کو مردہ نہ کر سکی تو وہ نبی کو کیسے مردہ کر سکتی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے شہادت پہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، تو اگر یہ زندہ ہیں تو پھر انبیاء کرام کی زندگی تو از خود ثابت ہے، وہ تو بڑا گروہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایام میں سے افضل دن جمعہ کا ہے،
اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، اور فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا اس دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، اور پھر فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود اور تمہارا سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیف تورد صلاۃ علیک وقد ارمت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم آپ پر ظاہری طور پر تو سلام پڑھ سکتے ہیں، صلات پڑھ سکتے ہیں کہ آپ موجود ہیں، حضور جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر ہم صلاۃ و سلام کیسے پڑھیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت بھی مجھ پر درود و سلام پڑھو، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین کی مٹی نبیوں کے جسموں کو کھا بھی نہیں سکتی، اللہ کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، سیاہ ستہ میں یہ تینوں کتابیں ہیں، ان تینوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داود۔ اس حدیث پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی جب درود اور سلام کے فضائل کا تذکرہ کیا تھا، مگر آج اس ضمن میں پھر چونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے پھر بات کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک امتی جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح اس طرف لٹا دیتا ہے، توجہ مبذول کرا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، میں مدینے میں بیٹھ کر اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ اور جب امتی سلام کرتا ہے اور اس کا سلام کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں تو ظاہر ہے سلام سننے کے لیے بھی بندے کو ہوش و باس چاہیے، ادراک چاہیے، فہم چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سلام کو چاہیے، اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب سنتے ہیں یہ بھی زندگی ہے، اور جب جواب ارشاد فرماتے ہیں تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر یہ عمل دلالت کرتا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہ حضور کی شان تو وراء الورا ہے، سرکار کا مقام تو وراء الورا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو محبوب ہوئے، اور اللہ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام، مرتبہ، شان، شوکت، عظمت و رفعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور یہاں تو ہمیں یہ سکھایا گیا، حضور کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں، ایک تو یہ نا چلو اس اولیاء کے قبرستان ہیں، مزارات ہیں، بزرگان دین کے مزارات ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہاں جانا بھی باعث برکت ہے، اور یہ بھی لوگوں کے وام گزرتا ہے کہ یہ کیوں جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا جہالت کا علاج تو کوئی نہیں، بغض اور حسد کا علاج کوئی نہیں، اگر یہ اینک اتار کر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں دیکھے تو مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، حضور نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارتوں سے منع کرتا تھا، روکتا تھا، فرمایا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی زیارت کیا کرو۔ اس کی زیارت کرنے کی وجہ سے، مزارات قبروں کی زیارت کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دل میں آخرت کی یاد کا نور پیدا کر دیتا ہے۔
یعنی جب بندہ کسی قبر پہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح تھے اور آج اس طرح قبر میں ہے، کل ہم نے بھی اس طرح یہاں ہو جانا ہے، کل ہم نے بھی یہاں چلے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال صحابہ کرام کو لے کر شہدائے احد کے مزار پر حضور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو یا تو دین بندہ کہے کہ کسی عالم سے لینا ہے یا کسی اپنی مرضی کا لینا ہے، طبیعت کی بات ماننی ہے، شریعت کی بات نہیں ماننی۔ اگر شریعت کی بات ماننی ہے تو شریعت رسول اللہ کی ہے، شریعت سرکار کی ہے، شریعت نبی پاک کی ہے، قرآن رسول اللہ پر اترا ہے، دین رسول اللہ لے کے آئے ہیں، اسلام رسول اللہ لے کے آئے ہیں، ایمان نبی پاک کی اتباع کا نام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال بلا ناغہ اپنے صحابہ کو لے کر شہدائے احد کے مزارات پر حضور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عام قبرستان میں جب مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں تو کیا حکم ہے، کیا کہیں؟ بولیے ذرا، اب تھوڑا سا آپ بھی بول لیں نا، کیا السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ اب بتاؤ اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر مٹی کو سلام بندہ کرتا ہے؟ بولیے نا، پھر وہ پتھروں کو سلام کرتا ہے، مٹی کو سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی وہ سن رہے ہیں تو اسی لیے ان کو سلام کیا جاتا ہے نا بھائی۔ ویسے جا کر پتھروں کو کبھی آپ نے سلام کیا ہے؟ گھر بند ہو کبھی فریج کو سلام کیا السلام علیکم؟ گھر بند ہو کبھی کپڑے کی الماری کھول کر کپڑوں کو سلام کیا السلام علیکم میں آ گیا ہوں؟ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا بھی ہے، جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اب بتاؤ قبرستان میں اگر عام لیٹے ہوئے مسلمان سن کر جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اللہ کے محبوبوں کی شان کا عالم پھر کیا ہوگا، ان کا مرتبہ اور شان کا اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق۔ حضور نے فرمایا صرف میں ہی نہیں، اللہ کے سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سارے انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں، وَيُرْزَقُ، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں یہ ایک عجیب خیال آتا ہے، چونکہ جب اللہ تعالیٰ عقل لے لے نا تو پھر بندہ پاکوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، وہ اعلیٰ ہستیوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ اصل میں خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے۔ نہیں جی دیکھے نا، اگر قبروں میں وہ زندہ ہیں تو پھر ہوا کہاں سے جاتی ہے، سانس کیسے لیتے ہوں گے، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، کھڑکی کیسے کھلتی ہے؟ تو وہ یہ یعنی اپنے طور پر یہ بندہ یہ سوچ، یہ خیالات آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ بولیے ذرا، نہیں زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کروا کے دیکھیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں جی بچہ سانس لے رہا ہے، ہیلدی ہے، اتنی عمر کا ہے، اور جب اس کی سانسیں رک جائیں تو فوراً کہتے ہیں آپریشن کراؤ، ایسا نہ ہو اس کے ساتھ ماں کی بھی ڈیتھ ہو جائے، بچہ فوت ہو گیا۔ کہتے نہیں کہتے؟ اب بچہ زندہ ہوتا ہے پیٹ میں تو اب بولیے وہ ہوا کہاں سے لے رہا ہے؟ بولیے وہ وہاں جو کہ جاتے ہیں کھڑکی بھی کھولے فلاں کر، جو رب قادر ہے ماں کے پیٹ میں رزق عطا فرماتا ہے وہ قبر میں بھی رزق عطا فرما سکتا ہے۔ رزق تو اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ اب یہ اگر یہ دیکھیں نا، اگر اپنے آپ پر سوچیں رب قادر ہے، رب ذوالجلال جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ انڈا جو آپ مرغی کے نیچے رکھتے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی سوراخ دیکھا ہے اوپر سے؟ بولیے، کوئی اندر سے ہوا جانے کا راستہ کوئی دیکھا ہو، کوئی اندر سے پانی جانے کا راستہ دیکھا ہو، کوئی کھڑکی کھلتی ہو اندر سے کوئی فیڈ جانے کا راستہ دیکھا ہو؟ تو 22 دن کے بعد مرغی وہ انڈا توڑتی ہے، چوزا چوں چوں کرتے ہوئے زندہ باہر نکل آتا ہے۔ جو اللہ انڈے کے اندر اس چوزے کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ قبر کے اندر اپنے محبوبوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔
اور سمجھنے کی بات ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے تو پھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، نہ سمجھ آئے تو پنجابی کہہ رہے ہیں عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجاں. تو پھر یہ بات ہوتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی او کما قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کرتا ہے، میرے مزار کی زیارت کرتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہی ہے اس نے زندگی میں جیسے میری زیارت کر لی ہو. اور پھر فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. اور یہ تو حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے. جو حج پہ گئے ہیں، عمرہ شریف پر گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ریاض الجنہ سے باہر نکلے، اور ریاض الجنہ میں باہر جہاں یہ بھی کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، سرکار نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بھائی کیوں باغ ہے؟ فرمایا اس نے کثرت سے رسول اللہ کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور پھر فرمایا پھر وہاں یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. فرمایا جو میری قبر انور کی بھی زیارت کرتا ہے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں واجب فرما دیتا ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایک اور بات میں بتاؤں، یہ مسلم اور نسائی کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں نچوڑ اس کو بتا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب آپ مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تھے، انبیاء کی امامت کروائی حضور نے؟ یہ نہیں کرائی؟ بولیے ذرا. حضور اسی لیے امام الانبیاء ہے نا. امام الانبیاء حضور کا عہدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء موجود تھے مسجد اقصی میں. نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایام و مانا اول آخر کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آ کے کر گئے تھے. سارے انبیاء پیچھے حاضر ہیں. اب بولیے کہ وہ صرف روحوں کو امامت کروائی تھی یا جسموں کو امامت کروائی تھی؟ بولیے نا. آج اب مثال کے طور پر مسجد بند ہو جائے، باہر سے تالا لگ جائے، اکیلے امام صاحب اندر ہوں اور قرات کی آواز آ رہی ہے جی کیا کر رہے ہیں جی امامت کروا رہے ہیں، اور جی مقتدی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی آج روحوں کو نماز پڑھا رہا ہوں. روحوں کو نماز نہیں پڑھائی جاتی. میں تالا لگا دوں مسجد میں خود خطاب کروں کیا جی آج میں روحوں کو جمعہ پڑھا رہا ہوں، آج روحوں کو نماز پڑھا رہا ہوں. روحوں کی جماعت نہیں کرائی جاتی، وہ جسموں کی جماعت کرائی جاتی ہے. ارواح بھی ہوں اور محل اجساد ہوں تب ہوتا ہے، تو تب جماعت ہوتی ہے. رسول اللہ نے جب سارے انبیاء کرام کی جماعت فرمائی، اس کا مطلب ہے نبیوں کی روحیں حاضر نہیں تھیں، روحوں کے ساتھ ان کے جسم بھی حاضر تھے، ان کے جسم بھی حاضر تھے. تو حضور اس لیے امام الانبیاء ہیں. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی قبر موسیٰ لیلۃ اسریہ بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. رواہ مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میری سواری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار آپ کی قبر انور کے پاس سے گزری نا معراج کی رات، فرمایا اس وقت کیا ہوا، میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے. ایک اور بات بھی کہہ دوں، صلی یصلی صلاۃً کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، صلی یصلی صلاۃً کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، صلی یصلی صلاۃً کا معنی دعا کرنا بھی ہے، صلی یصلی صلاۃً کا معنی سرین کے بل بیٹھنا بھی ہے، صلی یصلی صلاۃً کا معنی ہنڈیا میں گوشت ڈال کر پکانا بھی ہے، اور بھی بہت سارے معنی ہیں. تو اب نماز پڑھنا بھی یہ معنی ہے، مگر ایک کرینہ یہ بھی ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام آگے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کہ حضور ہی گزرے ہیں تو اس وقت ہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کا معنی اہل عشق یہ بھی کرتے ہیں کہ صلی یصلی صلاۃً کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، یعنی جب رسول اللہ کی سواری ان کی قبر سے گزری تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر رسول اللہ پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا، حضور پر درود و سلام پڑھا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو انبیاء کرام کی یہ شان ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. فرمایا میں ہی نہیں اللہ کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی ادا فرما رہے ہوتے ہیں. انبیاء کرام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. آپ میں سے اکثر حضرات اگر میں یہ کہوں نا آپ گوئی دیں گے،
اگر اکثر نہ ہو تو کم از کم کئی لوگ گواہی دیں گے جنہوں نے زلزلہ دیکھا ہے 2005 کا. ہمارے اپنے گاؤں میں جب زلزلہ ہوا کئی قبرستان کھول گئے اور ہم نے دیکھا کہ کئی سال پہلے لوگ ان قبرستانوں میں دفن تھے. جب قبریں کھلی ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے. ہم نے خود اپنے گاؤں میں دیکھا کئی سادات کی بزرگوں کی قبریں کھلی, بالکل ان کے کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوئے تھے, ان کے جسم صحیح سلامت تھے. اب بتائیے کہ جب امتیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا, رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مؤذن ہے اللہ تعالیٰ اس کی میت کو بھی قبر میں محفوظ رکھتا ہے. صالحین جو صلحاء ہیں, علماء ہیں, متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں, جو اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی قبروں میں سلامت رکھتا ہے. تو انبیاء کی تو شان ہی بہت اونچی ہے, ان کا مقام ہی بہت بڑا ہے, تو ان کی یہ شان ہے. حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق. فرمایا کہ اللہ کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, اللہ ان کو رزق بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمہ کے اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وما علیہ الا البلاغ.